فوڈ اینڈ بیوریج کا آپ نے ڈپلوما کیا جس میں آپ نے ٹاپ بھی کیا, اس میں بھی پوزیشن لی, اچھا کام کیا, اور کیونکہ میرا انٹرسٹ بھی تھا, میرا ایکسپیرینس بھی تھا. اچھا اس میں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے ڈسپلے کیسے کرنا ہے, چلو یہ تو مان لیا, مگر آپ نے پیش کیسے کرنا ہے کھانا, پیش کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے وہ کوئی بھی بیٹھے گا کسٹمر تو اس کو کیسے نیپکن کھول کے, بالکل فائن ڈائننگ ہوتا ہے نا. چاچا غور سے سننا کیا کرتے ہیں, اس ہوٹل میں تو چاچا کو لگنے نہیں دے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی, چاچا تو اس ہوٹل سے جائے گا جتے اگلے تو گلاس بھی ڈگ جائے, کہنا کوئی نہیں پتر کھایا رہے. پڑھے لکھے لوگ نے نستا لکھی اتنے انہوں نے ویاہ اٹینڈ کرنا پی جائے چاچے دی برادری دا. اللہ اتنے تو صرف اناؤنس ہوتی کھانا کھل گیا ہے, اس کے بعد پھر براتی کھلے پھرن ڈے ہوندے نے کھانا نہیں نظر آ رہا. ویسے یہ بات ہے, میں نے ایک دفعہ فیصل آباد میں شادی اٹینڈ کی تھی نا, تو وہ میری لائف کی پہلی شادی تھی جو میں نے اٹینڈ کی, اور میں حیران ہو گئی تھی وہاں دیکھ کر, جب کھانا کھلنے سے پہلے ہی لوگ اٹھ جائیں. ہاں, اور جیسے ہی کھانا کھلے اٹیک, آپ کے پاس راستہ نہیں. وہ ایکچولی کسی ہوٹل میں نہیں تھی, وہ گارڈن وغیرہ ہوتا ہے نا اس طرح کے, وہ چودھری ٹائپ کے وہ لوگ تھے, بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں, لیکن یہ کہ امیر تو وہاں پر ہیں ہی سارے پیسے والے. سیالکوٹی ہو, فیصل کوٹی ہو, ویسے کھانا کھلا دولہا بے ہوش ہو گیا, بندہ انہیں کھڑتے پیر رکھ کے ایسا ہی ہوتا ہے. اصل میں فیصل آبادی ہے نا, تعلق وہاں سے, کھانا وہاں پانی پینا ایسا ہی ہے نا وہاں. ٹیبل تک پہنچن دا جڑا وچلا سفر ہوندا نا اوے جی باواں بوواں ٹونگ لیندے نہیں, اور وہ مرغی کھائی پیچھے بھیگی یہ تو میں نے خود ایکسپیرینس کیا. ہڈی لاڑے دے پیو دے سر چ وجی ہو, پتہ نہیں میں کون سی شادی پہ چلی گئی. نہیں آپ فیصل آباد گئے ہو تے فیصل آباد کی کوئی بولی ہونی سنائی سی, ذرا سنا دو. میں اصل میں رہی ہوں 3 مہینے فیصل آباد. ڈی گراؤنڈ گئی ہوں وہاں پہ, ہاں وہاں کے وہ چاٹ کھائی ہے میں نے, سموسے والی, برگر بھی, ہاں زبردست. فیصل آباد بھی رکشا چلایا. میڈیا میں انٹری کیسے ہوئی, کیا ہوا, حادثاتی طور پر آئی ہیں یا پھر آپ کو حالات میڈیا کی طرف لے آئے؟ ذرا نہیں, اللہ کا شکر ہے حالات ہمیشہ سے میرے بہت اچھے رہے ہیں زندگی کے, ابھی بھی بہت اچھے ہیں, لیکن اتفاق کے طور پر ہی آئی ہوں. مونٹیسری ٹیچر تھی, مونٹیسری میں پڑھا رہی تھی. کورس کیا ہوا تھا یار, تم کیا کرتے تھے؟ کورس سارے ڈپلوماز ہوئے, سارے کورس تم نے کیے ہوئے, تو پھر مونٹیسری میں پڑھا رہی تھی میں, تو شوق تھا کیونکہ بہن جو تھی وہ میڈیا میں تھی, ماڈلنگ وغیرہ ڈرامے وغیرہ یہ کرتی تھی. امبر کر رہی تھی اس وقت, امبر تو کر رہی تھی اس وقت نا, تو ایکٹنگ کی طرف وہ شروع سے زیادہ تھی. تو پھر میں نے سوچا اچھا چلو میں بھی نا, مجھے شوق تھا تصویریں کھنچوانے کا, تو میں نے کسی ایک فوٹوگرافر کو لائن اپ کیا اور میں نے تصویریں کھنچوائی. تو میں نے اپنی ٹیچرس کو جو میری کولیگس تھیں ان کو میں نے دکھایا, میں نے کہا دیکھو, کہنے لگی کرن تم تو پہچان ہی نہیں جا رہی ہو. تو کہنے لگی کہ تم اپنی تصویریں دو نا, وہ بیوٹی پیجنٹ ٹائپ کا کچھ ہے. میں نے کہا اچھا چلو دے دیتی ہوں. میں نے کہا تصویریں دیں گے, سلیکٹ ہوں گے, ون ہوں گے تو مل جائے گا. تو وہ سلیکشن ہوا, اس میں باقاعدہ وہ تو بیوٹی کانٹیسٹ تھا, ہم لوگ ریہرسلس کے لیے جاتے تھے. وہ ایک میرے لیے بہت نئی سی چیز. کون پارٹیسپیٹ کرا تھا وہ جو زہیب حسن کا شو تھا اس میں؟ میں آپ کو بتاؤں, سنم بلوچ نے تب سٹارٹ کیا, سنم میرے ساتھ تھی. اچھا. ہاں, اور بنیتا تھی, تو اس میں ون کیا میں نے. بیسٹ اسمائل کا پہلے مجھے ملا, آئی تھنک میں اس کا نام بھول رہی ہوں, میں ابھی یاد آئے گا تو میں بتا. مترا, اس کو یاد ہے. فرسٹ 10 میں مجھے بیسٹ اسمائل کا مل گیا, تو مجھے ہوا کہ اچھا چلو ایک ایوارڈ تو مل گیا تو خیر ہے نا, اور وہ میری زندگی کا پہلا ایوارڈ تھا. یہ بھی کافی تھا کہ بیسٹ اسمائل مل گیا. بیسٹ اسمائل مل گیا بیکاز میں اگر اپنے آپ کو بہن سے کمپیئر کروں نا, تو شی از آلویز بین ویری پریٹی نا, اس کا رنگ بھی صاف, کلرڈ آنکھیں, اور میں بچپن میں بہت ہی اگلی ڈکلنگ رہی ہوں نا. تو میرے لیے یہ بیوٹی کانٹیسٹ جیتنا واز سم تھنگ ریئلی بگ. میں آئی واز کرائنگ, جیسے کہ مس یونیورس, مس ورلڈ نہیں کچھ ون کر لیا اس طریقے سے. تو خیر جب میں نے بیسٹ اسمائل جیتا, پھر فرسٹ 5 میں سلیکشن ہوا, اور پھر فائنلی میرا نام انہوں نے جب اناؤنس کیا ہے نا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد سے میرا یہ میڈیا کا کریئر سٹارٹ ہوا. مونٹیسری میں نے گیو اپ نہیں کیا تھا, مونٹیسری میں کرتی رہی تھی. پہلی آفر پھر کیا آئی آپ؟ میں نے کیا تھا جادو کا چراغ, وہ عدنان صدیقی کے ساتھ کیا تھا, وہ ایک گیم شو تھا, وہ کیا. پھر اس کے بعد میں ٹاک شوز وغیرہ آئے اس طرح کے, جیسے کہ وہ مسالے دار ٹاک شوز ہوتے ہیں نا, وہ میں نے کیے. پھر اسٹریٹ شوز تھے کہ باہر جا کے لوگوں سے بات چیت اس طریقے سے. پھر ٹریولاگز آئے, مختلف کنٹریز میں جا کر ٹریول کرنا. وہاں کہاں ٹریول کرنا پڑا اس کے لیے؟ ہاں, چینل کے تھرو تو میں گئی ہوں, انڈیا گئی ہوں, وہ بہت شو چلا اور پسند کیا گیا. وہاں کی دکھایا تھا وہاں کا کیا؟ حیدرآباد دکن گئے تھے ہم لوگ, دہلی گئے تھے اور ممبئی گئے تھے.
तो वहाँ के खाने, स्ट्रीट फूड कल्चर मेरा पूरा जो कॉन्सेप्ट था, और ये मेरा पहला प्रोडक्शन था जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया था। हाँ, तो खुद ही सारा कुछ लिखा था। फिर हमने सारे एक्ट्रेसेस के वो बैंड स्टैंड पे, जैसे सलमान खान की बिल्डिंग है उसका फ्लैट देखा, फिर आपका ये शाहरुख खान का वो घर, वो बाहर से वो सारा हमने शूट किया। मैंने कहा अभी शायद ये लोग निकलें बाहर तो मुलाकात ही हो जाए। कोई नहीं निकला? नहीं, कोई नहीं निकला। खाने वाने की बस। शाहरुख खुद पति लेने जा रहे होगा। मेरा यूएसए जाना हुआ, वहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलीज को हमने कवर किया। इतने कुकिंग शोज करती हैं, इतना खाती पीती होंगी, लगता क्यों नहीं है आपको? हाँ, लगता क्यों नहीं है, ये तो वैसे मैंने भी नहीं कभी सोचा। मैं कहा ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟਾਂ ਟੈਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੀਰੋ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਗਰ ਤੇ ਟੰਗੀ। वो कुकिंग शो नहीं कर रही ना। नहीं आप तो कुकिंग शो करती है ना, ये ईटिंग शो करती है। ये कुकिंग शो तो सुना है, ईटिंग शो क्या होता है? जितने भी कुक होते हैं ना जो शो के अंदर खाना बना के जाते हैं, सब खाने जब रेडी हो जाते हैं, आप लोग चले जाते हो, फिर ये आ जाती है, फिर प्रोड्यूसर इसको कहता हूँ कुक के रख। फिजा तो किसी शादी में चली जाए ना, वहाँ 1 बजे शुरू करती है और 3 बजे तक खाती है। 3 बजे के उठ के उन्हें देखी थी, कार्ड पे लिखा 1 से 3 तक। मैं जब से समझ रही हूँ ये मजाक कर रहे हैं, वहाँ से फिजा ऐसे सर हिला रही है। जैसे रेस्टोरेंट जाए ना, कोई वेटर खाना लेके जा रहे होंगे, आगे आगे कहते मैडम आपका नहीं है, अच्छा बखाते से की है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੌਠੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁਰਕੀ ਕਰਦੇ। पिज्जा को बातें कर रहे हैं आप, खुद अपना देखें आप मुंह कितना बड़ा है। और ये हसन साहब शादी में खुद खाना तो नहीं खाते अपने हाथ से। वो जो वेटर आ रहे होते हैं ना, जो डिशे पलटा रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं ए दो जरा डिशा ना मेरे मुंह से भी पलटा दे। और एक दफा तो जो वेटर डिश पलटाने गया था ना, वो भी अंदर चला गया, वो आज तक बाहर ही नहीं आया। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करे बातें। अच्छा, आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने सालसा डांस की भी ट्रेनिंग ले रखी है। हाँ, सालसा जाइव स्टार्ट हुआ था कराची में। वो कोई 2 लड़के थे जो बाहर से सीख कर आए थे। फिर उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ की मार्केट हम बनाएंगे, सालसा इन लोगों को सिखाएंगे। बट ऑफ कोर्स वो क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग थे, कम क्लास थी जो आती थी वहाँ पर। आया बहुत मज़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने 3 महीने का किया था, बिगिनर्स कोर्स किया, फिर मैंने इंटरमीडिएट कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने परफॉर्मेंसेस भी किए। फ़ैशन शो में 1-2 दफ़ा किया, फिर ब्राइडल कॉट्योर होता है तो उसमें मैंने किया, लेकिन उसमें सालसा नहीं किया था, दूसरी हसन रिजवी की परफॉर्मेंस थी। बाकी मैंने फेस ऑफ द ईयर हुआ था, जो पेजेंट मैंने विन किया था, उसके बाद 2 साल के बाद वो एवरी ईयर आता रहा फेस ऑफ द ईयर ना, तो उसमें मैंने परफॉर्म की थी अपने पार्टनर के साथ, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे उनके साथ। अच्छा, हमें बताए भी इसके स्टेप्स क्या होते हैं, अब आपने सीखा है। ये देखो, इट्स अ पार्टनर डांस। अक्सर आपने टीवी पे या फॉरेन फिल्म्स में देखा होगा कि 2 डांस कर रहे होते हैं, इनके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वर्ल्ड वाइड बड़ा इनको सराहा जाता है। जितने भी स्टेप भी बता दे तो आपको आता है, मुझे आप करेंगी मेरे साथ? कोशिश कर सकती हूँ।